رہ سکتے. لیکن اب کیا ہوا، انہی یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کیا. یہ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم واقعات ہیں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے، حکمت کے چشمے بہہ رہے ہیں فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرف. اللہ نے کہا، اسلام نے کہا، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام. انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرف والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں، فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر پتر آزادی. اللہ نے کہا تمام انسان برابر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، عورت اور مرد برابر ہے، ان میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے کا بیڑا غرق کر دیا. پھر اس وقت تک، جب تک پوپ تھا، اس وقت تک سود حرام تھا پورے یورپ کے اندر. نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا اور نہ یوجنی. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے سب سے پہلا انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور بینک چرچ آف انگلینڈ جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا، جو کہ پوپ سے بغاوت کر کے بنا ہے. یہ کام کیا ہے یہودیوں نے اس عرصے میں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے. ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا. دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دور نہیں ہے. بہت بڑی جنگ، حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا. تو پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں 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 دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2001 میں ہو چکا ہے. بعد میں بھول جاؤں آپ کو یہ، آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے. میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے. ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہے. یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ ہے، اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ازد وعدہ خار اچھا کہہ دیا تھا اس نے صلیبی جنگ. لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے. 2001 کے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں، دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ. اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے. اگست کا شمارہ، یعنی 9/11 سے 1 مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف راک اور مسجد اقصی، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ. پریپریشنز آر بینگ میڈ. 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست میں. پریپریشنز آر بینگ میڈ، تیاریاں ہو رہی ہیں فار دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کے لیے، which will be the bloodiest of all، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں ان سب سے زیادہ خوریز جنگ ہوگی. یہ تو گھر کا بھیج دیا، شاہدہ شاہد من اہلہا. یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے. مسجد
مسجد اقصی کو گرانا ہے، قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت جمانا ہے۔ یہ بھی یہ بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، یہ تخت داؤد کہاں سے آٹپ کا؟ 3000 برس پرانا تخت حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے، حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت۔ وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، اس میں رکھ دیا گیا۔ تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا۔ خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ گیا روم، روم سے گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا، اور وہاں اسے کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا، اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے، اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے۔ یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، یہ ان کا پروگرام ہے۔ ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں۔ ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے، میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ، ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی۔ تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history۔ اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا۔ 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی۔ 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا۔ دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں، اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا، باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی۔ وہ کون سے مشرقی ملک ہو سکتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا۔ کون سے ہوں گے؟ یہ پاکستان اور افغانستان ہوں گے، جنہیں آج ہمارے دشمن پاک بنا کر یکجا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہاری بات، کاش کہ یہ دونوں ملک ایک ہو جائے، اور ایک ہو جائے تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ اور وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن میں اس وقت صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس فتنہ عظیم کا، جب انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، اب مذہب کو اس نے چھوڑ دیا، سائنس 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 سائنس، نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا برا نہ مانیے گا، اپنے اندر جھانکیے، 3 پردے آپ کو نظر آئیں گے۔ خدا ہاں ہے، ہوگا، لیکن اصل تو دنیا ہے نا، کائنات ہے، آخرت
ہوگی، کیا پتا، کسی نے آگے بتایا تو ہے نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ خیال تو ہوتا ہے، یقین تو نہیں، لیکن یہ دنیا یہ تو مطلوب ہے نا، اسے بناؤ، اس کے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، بڑے بڑے اسلامی مفکر بھی نہیں مانتے کہ روح کوئی علیحدہ شے ہے جان سے۔ چلو کوئی ہوگی، جان تو ہے نا، یہ جسم تو ہے، اس جسم کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کو اچھے سے اچھے صابن سے دھو، اس کو جو ہے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین غذا فراہم کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ مغرب پورا گیا، ہم بھی کہیں بالکل اسی طرح کی کیفیت میں حقیقت مبتلا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جانبداری نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، بھاگ دوڑ کا اصل آپ کا مقصود کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا چیز ہے مقصود، کیا مطلوب ہے؟ اللہ، آخرت، روحانی بالغی؟ یہ ہے ہر انسان کے اندر کے تین دجال، اور ایک تین دجالی فتنے وہ ہیں کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے تین لحاف ہے جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد۔ نمبر ایک، حاکم اللہ، اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں۔ فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی، عوام حاکم۔ وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں۔ قانون ہم بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کسی وہی ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو، ہم بنائیں گے قانون۔ وی آر دی لا میکرز، وی آر ساورن۔ یہ ہے وہ معاملہ، آپ سمجھیے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، ہماری پارلیمنٹ میں مت آئیے گا، ہماری منڈی میں مت آئیے گا، ہمارے بینک میں قدم نہ رکھیے گا، ہمارے گھروں میں بھی نہیں آئیے گا، وہاں پر بھی ہمارے ہاں آپ کا بتایا ہوا پردہ نہیں ہے، کہتے کہ نہیں؟ کہے نہ ہے تو صحیح۔ آج ہندو یہ کہنا ہے، بس ٹھیک ہے، مندر میں جاتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، باقی سیکولرزم کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا، ریاست کا، قانون کا۔ آج یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتی تھی بڑی گمراہی، کہ ایک بڑے خدا کو مان کے کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا۔ مہادیو ایک، مہادیو تو دو نہیں تھے، ہاں دیوی دیوتا سینکڑوں۔ یہ دیوی دیوتا جو ہے سفارش کرتے ہیں وہاں پر، مہادیو کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، یہ جس کا سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ادھر کیا تھا یورپ میں، چاہے وہ رومنز ہوں اور چاہے گریکس ہوں، بڑی جی سے لکھا جائے گا گاڈ ایک، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، آل مائٹی، ایک ایک۔ اور چھوٹے جی سے لکھیے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بڑے خدا کا انکار نہیں کیا۔ عرب میں کیا تھا؟ اللہ ایک۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہاں آلہہ، یہ ہمارے لات اور عزا اور منات اور حبل، یہ بھی چہیتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں، لاڈلی ہیں، یہ جن کی سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی عرب مشرک نے، کہ کائنات کا بنانے والا یہ حبل ہے،
یا کوئی منات ہے یا کوئی اور ہے، بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ بارش کون برساتا؟ اللہ۔ وہ مانتے تھے۔ یہ تھی گمراہی۔ آج کیا ہے؟ ایک ہوتا تھا فرعون، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میری حکومت ہے مصر میں اور یہاں کا سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہوں گا نیل سے پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا، جس کا چاہوں گا موقع بند کر دوں گا۔ آج انسان کہتا میں ہوں حاکم، میرے اندر میرا نفس کہتا میں ہوں حاکم اس وجود کا، میری مرضی چلے گی۔ ہمارا روم کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا عون میرا عون نیست، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے، میرا حکم چلے گا۔ فرعون یہ میرا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، میری مرضی پوری کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، یہ گلوبل ہے، اس وقت پوری دنیا پر ہے شیطنت، دجالیت، اللہ کو بے دخل کر دینا، حکومت سے، ریاست سے، قانون سے، نظام عدل سے، سب سے علیحدہ، صرف پوجا پاٹ کے لیے بس، وہ بھی جو چاہے۔ دوسرا گلوبل دجالیت نمبر 2، پوری دنیا میں نظام معاشیات کا، اقتصادی نظام سود اور جوئے پر یونیورسل۔ آسمانی شریعت میں تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، اللہ تو اس کے خلاف اعلان جنگ کیا کر رہا ہے۔ اگر باز نہیں آتے فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، اس سے بڑی بات یہ زنا کے بارے میں نہیں کہا گیا، چوری کے بارے میں نہیں کہا گیا، ڈاکے کے بارے میں نہیں کہا گیا، اعلان جنگ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الربا 70 حوبا یا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹا ہے ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دجالیت کی دوسرا کمر لے چکا ہے، یہ دجالیت آ چکی ہے۔ دجال اکبر جب آئے گا وہ بعد میں آخر میں بات کروں گا، دجالیت تو آ چکی ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا سایہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ حضور نے بھی استعمال کیا ہے جب آپ نے استقبال رمضان کا خطبہ دیا ہے، جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا جو مہینہ ہے سایہ فگن ہو گیا۔ آیا تو نہیں ہے ابھی، آخری دن ہے ابھی شعبان کا، سایہ تو آ گیا۔ یہ دوسری بھی جو سمجھ، یہ مکمل ہے پوری دنیا۔ اس کی نفی اگر ہوئی تھی وہ کسی اور جو ہے غلط طریقے پر چلی گئی تو رشیا میں ہوئی، کمیونزم میں ہوئی، سود ختم ہوا۔ لیکن سود کے ساتھ انہوں نے ملکیت بالکل ختم کر دی، اس سے نظام کے اندر فطری نظام جو ہے چلنے کے لیے صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تیسری چیز، یہ تیسرا پردہ دجالیت کا جو ہے یہ ابھی عالم اسلام میں پورا ابھی اترا نہیں ہے، ہماری ایلیٹ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، ہمارے اوپر کا طبقات اس میں ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ ویمن لب، عورت کو آزاد کرو، عورت ہر اعتبار سے برابر، شرم، حیا، عصمت و عفت کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اس انسٹیٹیوشن فیملی کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارے پروٹوکول انہوں نے دے دیے تھے۔ They were bold enough۔ 1897 میں بیسل میں جمع ہوئے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، اور جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان میں
یہ شرم اور حجاب اور یہ پردہ اور یہ اور وہ، یہ عریان، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کن کیوں لیے بیٹھے ہو؟ چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کیجئے مغربی دنیا میں تو ختم ہو چکی وہ تہذیب، وہاں تو حال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر کہتا ہے، کلنٹن، جو آخری اس کا ایڈریس تھا، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ ہے تہذیب وہاں کی۔ اس لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ حرام زادہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، وی آر ناٹ میرڈ۔ اور اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کا نام ہی پتہ نہیں۔ بچے کو لے جا کر آپ اسکول میں داخل کراتے تھے شروع میں تو لکھتے تھے نا فارم پہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، وہاں پتہ چلا کہ باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں، تو انہوں نے خانہ ہی نکال دیا، انہوں نے ماں کا نام لکھا، خانہ ہی۔ زنا کوئی برا کام ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر جو ہے وہ غلط ہے، ود کانسنٹ ہو بالکل ٹھیک ہے، ہاں مائنر سے نہ کیا جائے، نابالغ بچی سے نہ ہو، لڑکے سے نہ ہو۔ اب اس میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کو اس گھیراؤ میں لینے کے لیے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ جو تہذیب ہماری تھی وہی یہاں پر بھی آ جائے، پوری طریقے سے آ جائے۔ اس کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ میں 1994 میں، ویمن لیب کانفرنس۔ ان کانفرنس پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے۔ پھر ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس، پھر 5 سے 9 جون 2000 میں ہوئی نیو یارک میں، یو این او کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی ہے بیجنگ +5 کانفرنس، جس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000، جینڈر ایکوالٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ اس میں طے کیا کیا گیا ہے، جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا اپریل 2000 میں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی، اسے نارمل سمجھا جائے، اب نارمل نہ سمجھا جائے، ہم جنس شادیوں کو مانا جائے، ریکگنائز کیا جائے، رجسٹر کیا جائے۔ 2 مردوں کی شادی، ایک مرد شوہر، دوسرا مرد بیوی، 2 عورتوں کی شادی، ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی، ہو رہا ہے۔ سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ اور پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے، حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے۔ شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ، یہ زنا شمار ہوگا۔ اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، they will now be called sex workers، مزدور ہے، جنسی مزدور ہے۔ ایک مرد ہے اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے، کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 روپیہ لیتا ہے۔ ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا پیسے لیے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرز۔ وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر۔ یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، we won't be able to sell these things to our country، اپنے ملک کے لوگوں سے بنوا نہیں سکیں گے۔ تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی۔ اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے،
جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنی آخری بات کی طرف، جس کا کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں۔ دجالی فتنے کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، شر کا منبع سرچشمہ ابلیس، اس کے سلبی ایجنٹ بھی، مانوی ایجنٹ بھی، انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی ہیں۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشلزم کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سلب کر دیا بینکوں نے۔ نور حق از سینہ آدم ربود، تا جگر گرد ای نظام، تا نہ گردد ای نظام، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودا خام۔ جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب، تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں ہوتا۔ کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں کی دانش و تہذیب و دین سودائے خام، سارا ان کا کیا ہوا۔ بے حیائی، پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے لباس ہوتے تھے، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر سکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجئے عقل سے، مرد پورا ملبوس ہے، سوٹ ٹائی سمیت، اور عورت ننگی۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یغیرن خلق اللہ۔ مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا اپنا فرض تھا، کیا بنا دیا ہے؟ بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 1897 میں انہوں نے ڈیکلیریشن اپنا دیا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی جوائن۔ 20 سال بعد 1917 میں برطانیہ جو پہلا پروٹیسٹنٹ ملک تھا، پوپ سے بغاوت کرنے والا پہلا ملک انگلستان تھا، وہی اڈا بنا یہودیوں کا، یہیں پر بینک آف انگلینڈ بنا اور یہیں پر چرچ آف انگلینڈ بنا۔ وہاں کے وزیر خارجہ بالفور نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جا کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ پیچھے چلا گیا، یو ایس اے اب آ گیا، فرنگ کی قیادت اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یو ایس اے کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ آج امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ، اسے جو اللہ نے ایک وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا
40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب وہ سول سپریم پاور آف ارتھ بن گیا، یونیپول آف دنیا بن گئی. تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st century.